خیر ابھی میں نے ذکر کیا تھا بےہودگی کا، تو بےہودگی سے مجھے یاد آیا ایک بریک اپ. ویسے تو بریک اپ ہونا بہت نارمل سی بات ہے، دن میں معلوم نہیں کتنے لوگوں کے بریک اپ ہو جاتے ہوں گے، لیکن میں جس بریک اپ کی بات کر رہا ہوں وہ تاریخی، اور وہ تاریخی کیوں ہے یہ آپ کو دیکھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا. دیکھیے، جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. شرم آنی چاہیے لوگ. وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرتا ہے. بہت اچھا. کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے. تو یہ وہ بریک اپ ہے جو دہائیوں کے ریلیشن شپ کے بعد ہوا. وجہ کیا بنی میں پھر بتا دوں کہ وجہ ہرگز یہ نہیں کہ فضل الرحمان انقلابی ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، وہ ووٹ کی عزت اور اہمیت سمجھ گیا، بلکہ وجہ یہ بنی کہ جب ہر جگہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتیں دی جا رہی ہیں تو پھر کے پی میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا. اگر نون لیگ کو پنجاب، ایم کیو ایم کو کراچی اور پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ دیا جا سکتا ہے تو پھر فضل الرحمان کو کے پی کیوں نہیں ملا. اصل شکایت اور غصہ اسی بات کا ہے، کیونکہ یہ لوگ دہائیوں سے اسی طرح ملک کے حصے کر کے الیکشن کا ڈرامہ رچا کر قابض ہو جاتے ہیں. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت بھی بدل گیا ہے، حالات بھی بدل چکے ہیں اور جذبات بھی بدل گئے ہیں. کے پی میں اگر مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کا مقابلہ 60 اور 40% کا ہوتا تب بھی شاید مینج کر لیا جاتا، لیکن کیونکہ کے پی میں 95% پی ٹی آئی جیتی ہے اس لیے وہاں 5% کو مسلط کرنا بہت خوفناک نتائج کو دعوت دے گا. کیونکہ پٹھان تھوڑے الگ مزاج کی قوم ہے جس کا چھوٹا سا ثبوت آپ دیکھ لیجئے. کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی بڑا احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک پولیس اہلکار نے کسی بزرگ خاتون کو تھپڑ مار دیا تھا، جس پر کے پی میں یہ احتجاج کیا گیا، اور جس پولیس اہلکار نے تھپڑ مارا تھا اس کو باقاعدہ اس بزرگ خاتون سے معافی مانگنا پڑی. تو یہ پختون یا پٹھان قوم جو عزت اور غیرت کے معاملے میں کتنی آگے ہے، اس لیے اگر کے پی میں مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی بھی گئی تو جو پنجاب اور وفاق ملا ہے منتیں ترلے کر کے وہ بھی فوری طور پر ہاتھ سے جا سکتا ہے. اس لیے مولانا صاحب ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے کچھ عرصے میں انقلابی رہے، مگر ایک چیز واضح کر دوں کہ تحریک انصاف کو فضل الرحمان کے ساتھ کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فضل الرحمان کی جنگ ووٹ کی اہمیت یا عزت کے لیے نہیں بلکہ اسلام آباد کے لیے، وہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. آخر میں تھوڑی سی دل کی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ جانتے ہیں جیت کسے کہتے ہیں؟ اگر جیت کی حقیقی تعریف دیکھنی ہو تو میری نظر میں بلکہ عالم اسلام کی نظر میں کربلا کو دیکھیے. کون جانتا تھا کہ مدینے سے دور ایک ویران جنگل نما علاقے میں امام حسین علیہ السلام کو ان کے 72 جانثاروں سمیت حاکم وقت یزید کی بیعت نہ کرنے پر شہید کر دیا گیا. اس وقت تو نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ میڈیا تھا، نہ فون تھا، بلکہ اس دور میں تو خطوط بھی مہینوں میں ملتے تھے. لیکن آج دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی لیکن فاتح وہی قرار پائے، کیونکہ یزید کا اصل مقصد تھا کہ میری حمایت کرو، جس سے امام حسین نے انکار کر دیا اور وہ شہید کر دیے گئے. مگر آج حکومت کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی. آج فتح کس کا مقدر بنی ہوئی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا. مجھے تو یزید کے نام کا مطلب بھی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ مطلب اچھا ہو لیکن اس کے اعمال اتنے غلیظ تھے کہ آج اس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان یا انسان اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتا، جبکہ حسین کے نام پر نام رکھنا سعادت بھی سمجھا جاتا ہے، فخر بھی مانا جاتا ہے. تو ہمیں امام حسین کی شہادت نے سمجھایا کہ دولت اور اقتدار لے کر بھی ظالم اور جابر کتے کی موت ہی مرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، جبکہ حق کے لیے اپنی جان دینے والا مر کر بھی زندہ رہتا ہے. لوگ اس کو اپنا رہنما اور بادشاہ مانتے ہیں. ہمیں کربلا نے سمجھایا کہ حکومت ملنا جیت کی نشانی یا ثبوت نہیں بلکہ نظریے کی فتح کو جیت کہا جاتا ہے. تو اگر اسی پیمانے پر ہم آج کی صورتحال دیکھ لیں، سیاسی صورتحال، تو جیت کس کی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے.
تو جیت نظریے کی ہو رہی ہے اور یہ معیار رہتی دنیا تک کے لیے سیٹ کر دیا گیا ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی انقلاب دیکھ لیں وہ نظریے کی بنیاد پر آیا. جیت ہر تحریک میں، ہر مزاحمت میں، ہر جنگ میں نظریے کی ہوئی. اقتدار لینے والے تو آخر میں فرار ہوئے یا پھر نشان عبرت بنا دیے گئے، کیونکہ آپ چوری سے سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے؟ یہی تو کیا جا رہا ہے، چوری کرنے والوں کو چوری کر کے اقتدار دیا جا رہا ہے.